رحمة للعالمين. وفي مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. وفي مقام آخر ألا لعنة الله على الظالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم تمام لوگوں کو آج اپنے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میلاد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آمین. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری اس محفل کو قبول فرما. ہمارا یہاں پر واعظ و نصیحت کرنا اور سننا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما. مولا اس محفل کو ہمارے لیے نجات کا بخشش کا ذریعہ بنا. اور مولا جتنے بھی لوگ اور علماء ائمہ اس کے اندر حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرما. اور مولا اس محفل کے وسیلے سے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما. مولا ہم سب پر اپنا کرم فرما. اور مولا بالخصوص یہاں کے امام مولانا الطاف صاحب اور یہاں کے انتظامیہ کمیٹی، یہاں کے معزز لوگ مولا جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے مولا اس محفل کے وسیلے سے ان کو دنیا و آخرت میں سجا دے، ان کی دنیا و آخرت کو سنوار دے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما دے. اور مولا ہم سب کو دین کی خدمت اور دین کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا اخلاص عطا فرما دے، خلوص عطا فرما دے. اور مولا جو کوئی بولے سنے اور سنائے مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ جتنے بھی لوگ ہیں آپ تھوڑا سا قریب آئیں، یہاں پر قریب آئیں. کچھ باتیں آپ سے کروں گا، آپ سبھی لوگ آگے آ جائیں. موبائل کو رہنے دیں. موبائل ویسے بہت کچھ آج کل نیٹ پر موجود ہے، اگر آپ کو سننا ہے تو وہاں سے بھی سن سکتے ہیں. یہاں پر جو باتیں کریں گے اگر آپ موبائل میں رہیں گے تو پھر توجہ نہیں رہے گی. قرآن مقدس کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان تمام آیتوں کا مفہوم جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کے اندر انسان تو موجود تھا، لیکن اس دنیا کے اندر ایک ظلم اور ایک تشدد اور اس دنیا کے اندر بے حیائی اور رب کی نافرمانیاں اور رب کو ناراض کرنے کے کام کیے جاتے تھے. اس وقت اس دنیا کے اندر انسان تو تھا
لیکن ظاہر میں وہ انسان تھا، لیکن جو انسان کے کام تھے وہ انسان کی طرح نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ میرے آقا کریم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کے اندر بڑا ظلم، بڑی زیادتیاں ہوا کرتی تھی۔ اور اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے آقا کریم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت دنیا کے اندر کس کس انداز کے ظلم ہوا کرتے تھے، لیکن جب میرے آقا کریم اس دنیا میں تشریف لائے تو رب نے کہا او میرے محبوب، دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے تو ظلم ہوتے تھے، لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، او محبوب میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جب دنیا میں آئیں گے تو دنیا میں آتے ہی جتنے بھی اس دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی اور تشدد ہوا کرتے تھے، رب نے اپنے نبی کے وسیلے سے، رب کے آنے سے اور نبی کے آنے سے اور نبی کی رحمت سے ان ظلموں کو ختم کر دیا، ان تشددوں کو ختم کر دیا۔ میرے آقا کریم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر اگر کوئی غریب ہوتا تھا تو اس غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، اگر کوئی مسکین ہوتا تھا اس مسکین کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، اگر کوئی یتیم ہوتا تھا تو لوگ اس یتیم کے لیے تڑپا کرتے تھے کہ کب اس کا باپ مر جائے، ہم اس کی جائیداد کو غصب کر لیں، اس کی زمینوں کو ہڑپ کر لیں، اس کے مکانات کو ہڑپ کر لیں، اس کی جو پراپرٹیز کو ہڑپ کر لیں۔ اگر کسی عورت کا خاوند مر جاتا تھا تو اس عورت کو اس وقت منحوس سمجھتے تھے اور اس عورت پر یہ ظلم اور یہ زیادتی کرتے تھے کہ اس کو منحوس سمجھ کر اس کو اپنے بستی سے نکال کر دور علاقے میں جنگل میں ایک کٹیا بنا دیتے تھے، اس کٹیا کے اندر اس عورت کو رکھتے تھے، 1 سال تک اس عورت کو ایک جانور، ایک کتے کی طرح اس کو کھانا پھینک دیا کرتے تھے، نہ تو اس کو نہانے کے لیے دیا کرتے تھے، نہ اس کو نئے کپڑے پہننے کے لیے دیا کرتے تھے۔ جب 1 سال ہو جاتا تھا اس کے بعد اس عورت کو وہاں سے نکال کر پورے شہر کے اندر گھمایا جاتا تھا اور یہ اعلان کرتے تھے کہ یہ وہ منحوس عورت ہے جس کا خاوند مر چکا ہے، یہ منحوس تھی اس لیے اس کا خاوند مر گیا ہے، اور اس بیوہ عورت کے اوپر بکری اور بھیڑوں کی مینگیں پھینکا کرتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے کہ یہ منحوس عورت ہے۔ اگر اس وقت ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے، بوڑھے ہوا کرتے تھے، ان بزرگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا بلکہ ان بزرگوں کی مذاق اور اڑایا کرتے تھے، ان بزرگوں کی بے ادبی کیا کرتے تھے۔ اگر ماں باپ ہوتے تھے تو ماں باپ کو اپنا غلام بناتے تھے۔ اس وقت کا وہ نوجوان اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی طاقت کے نشے میں اپنے بوڑھے باپ، اپنی بوڑھی ماں کو اپنا نوکر سمجھتا تھا، ماں باپ کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اور اس وقت اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس بیٹی کو زندہ زمین کے اندر اس کو دبایا جاتا تھا، اور اس وقت جو جانور ہوتے تھے، سواری کے جانور، چاہے گھوڑا ہو، اونٹ ہو یا دراز گوش ہو، کھچر ہو، ان جانوروں پر ایسا ظلم کیا کرتے تھے، چارہ کم دیا کرتے تھے، کھانا کم دیا کرتے تھے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ جانور فریاد کرتے تھے مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو ہم پر رحم کرے۔ یہ بیوائیں فریاد کرتی تھی مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو ہماری فریاد رسی کرے۔ یہ یتیم، یہ مسکین مولا سے دعا کرتے تھے مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو ہمارے سروں پر ہاتھ رکھے، اور یہ بزرگ دعائیں کرتے تھے مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو دنیا کے اندر ہمارے ادب کو ظاہر کرے۔ اس وقت رب نے اپنے نبی کو بھیجا، کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، او میرے محبوب جا میں نے تجھے دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جب بیواؤں پر ظلم ہوتا تھا تو میرے آقا کریم نے ان بیواؤں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ میرے نبی کریم کی عمر 25 سال کی تھی، ایک 40 سال کی بیوہ عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر کے میرے نبی نے اعلان کر دیا لوگوں ان بیواؤں کو تم منحوس سمجھتے ہو، یہ بیوائیں منحوس نہیں ہے بلکہ میرے نبی، میرے رحمت والے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے
نکاح کر کے میرے نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ بیواؤں کی قدر یہ ہے کہ جن سے نبی نکاح کرتا ہے۔ نوجوان آج تو نوجوان ہے، میرے نبی کی نوجوانی کو دیکھو۔ میرے نبی نے 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاح کر کے ان بیواؤں کو عزت دی، اور اس وقت یتیموں اور غریبوں پر کوئی رحم نہیں کرتا تھا، بلکہ میرے نبی اکرم نے ان یتیموں اور ان مسکینوں پر اپنا ہاتھ رکھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، امام حسن کے ہاتھ میں حضور کی انگلی تھی۔ جس طریقے سے باپ جاتا ہے تو باپ کے ہاتھ کی انگلی بیٹے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو میرے آقا کریم جا رہے تھے، امام حسن کے ہاتھ میں حضور کی انگلی تھی، عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ جب میرے آقا کریم گھر سے باہر نکلے، سامنے دیکھا ایک بچہ چھوٹا سا ہے جو اداس بیٹھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے اس سے پوچھا، او بچے، آج تو تمام بچے اپنے باپوں کے ساتھ نئے کپڑے پہن کے خوشی خوشی عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ راستے میں کیا کر رہا ہے؟ اس بچے نے کہا، اے محمد، وہ جن کے باپ آج موجود ہیں، دنیا میں زندہ ہیں، وہ بچے تو اپنے باپوں کے ساتھ ان کی انگلیاں پکڑ کے وہ تو عید کی نماز کے لیے چلے گئے، اچھے کپڑے انہوں نے پہنے ہیں، میرا آج باپ نہیں ہے، اگر میرا بھی آج باپ ہوتا میں بھی اس کی انگلی پکڑ کے عید کی نماز کے لیے جاتا، وہ آج مجھے نئے کپڑے دیتا، لیکن میرا باپ گزر چکا ہے، میرا دنیا میں باپ نہیں ہے، میں اداس ہوں اور میں یہ تمنا کر رہا ہوں، کاش اگر آج میرا باپ دنیا میں زندہ ہوتا تو میں بھی آج خوشی عید کی خوشی کرتا۔ جب میرے آقا کریم نے اس یتیم کی یہ فریاد سنی، اس یتیم کا یہ درد سنا، میرے آقا کریم نے اس یتیم کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر کے اندر لے کر آئے، حضرت عائشہ سے کہا، اپنی بیوی سے کہا، عائشہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ۔ جب وہ یتیم بچہ تیار ہو گیا، اس کے بعد میرے آقا کریم نے ایک ہاتھ کی انگلی امام حسن کے ہاتھ میں دی اور ایک ہاتھ کی انگلی اس یتیم بچے کے ہاتھ میں دی، اور اس یتیم بچے سے کہا، او یتیم بچے، آج کے بعد تو یہ مت سمجھنا کہ تو یتیم ہے، بلکہ آج کے بعد تو محمد کو اپنا باپ تصور کرنا۔ اور اس کے بعد اس یتیم بچے نے جب حضور کی انگلی پکڑ کر جب وہ جا رہا تھا، تو جن بچوں کے باپ تھے وہ اس وقت تمنا کرتے تھے، کاش اگر ہمارا باپ بھی مر گیا ہوتا، آج بھی ہمارے ہاتھ میں حضور کی انگلیاں ہوتی اور ہم حضور کی انگلی پکڑ کر ہم بھی عید کی نماز کے لیے جاتے۔ ماں باپ کی قدر کرنا سکھائی، بیواؤں کی قدر کرنا سکھائی، اولاد کی قدر کرنا سکھائی، اور میرے آقا کریم نے جن بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، میرے آقا کریم نے ان بیٹیوں کی قدر ہمیں بتائی۔ میرے آقا کریم نے کہا، یہ بیٹیاں زندہ درگور نہ کی جائے، یہ بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کریم نے کہا، جس کی ایک بیٹی ہو، اگر وہ اس ایک بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اس کو دین کی تعلیم دے، اور جب بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد اس کو نکاح کر کے دے دے اور نیک نکاح کرے، میرے نبی نے کہا وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا۔ میرے آقا کریم نے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہو، میرے آقا کریم نے کہا اگر کسی کی 2 بیٹیاں وہ بھی میں کل قیامت میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہو، میرے نبی نے کہا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہو، وہ ان 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، دینی تربیت کرے، بعد میں ان کو جب بالغ ہو جائے نکاح کر کے دے دے، وہ کل قیامت میں اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ لوگوں، یہ میرا آقا کریم نے ہمیں عزت سکھائی بیٹی کی، ہمیں عزت سکھائی والدین کی، ہمیں عزت بتائی مسکین اور یتیم اور غریبوں کی اور بیواؤں کی۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں ہم کتنی قدر کرتے ہیں یتیموں کی، ہم کتنی قدر کرتے ہیں مسکینوں کی، ہم کتنی عزت دیتے ہیں غریبوں کی۔ آج کل تو غریب کو ایک کم درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے، اور غریب کو تو جو اونچے قد کے لوگ ہوتے ہیں، جو عہدیدار ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں، وہ تو غریب کو اپنے گھر میں آنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن لوگوں، میرے نبی نے دنیا میں آنے کا ادب سکھایا ہے، میرے نبی نے عزت سکھائی ہے کہ جب تم دوسرے کی عزت کرو گے تبھی کوئی تمہاری بھی عزت کرے گا۔ آج کل ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہر کوئی میری عزت کرنا چاہیے، اور بھائی جب تو کسی کی عزت نہیں کرے گا
تیری عزت کون کرے گا؟ جب تو کسی کو رتبہ نہیں دے گا تو تجھے کون رتبہ دے گا؟ اور آج کل ہم ان بیواؤں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے پڑوسیوں کے اندر کتنی بیوائیں ہوتی ہیں جو بیچاری دوسرے کے گھر کے برتن مانج کر، مزدوری کر کے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاتے ہیں، اپنی بھوک کی آگ کو بجھاتے ہیں. لیکن کتنے ہمارے صاحب ثروت ہے، کتنے ہمارے مالدار ہیں جو نبی کی سنت کو ادا کر کے ان بیواؤں کو سہارا بنتے ہیں. کتنے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو ہمارے پڑوس کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر جو یتیم اور جو مسکین ہوتے ہیں کہ ان کا سہارا بنتے نہیں. بلکہ آج تو ہوتا یہ ہے، اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، جو مالدار جو طاقت والے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کس طریقے سے یہ کمزور ہو جائے تو ہم ان کی جائیداد کو چھین لیں، ان کی زمینوں کو چھین لیں، ان کے پیسوں کو، ان کی جائیداد کو ہڑپ کر لیں. بس اسی طاق میں رہتے ہیں. لگتا ہے کہ گویا کہ ان کو مرنا ہی نہیں ہے. آج کل ہم اپنی ماں باپ کو کتنی قدر دیتے ہیں. یہ نوجوان کتنی عزت کرتا اپنی ماں باپ کی. اور نوجوان، میرے نبی نے ماں باپ کی اتنی عزت اور اتنا رتبہ اونچا کر دیا کہ جنت کو لا کر سر پر نہیں بلکہ لا کر قدموں میں رکھ دیا. جس جنت کے لیے، جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم رب کو راضی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نبی کو راضی کرتے ہیں، جس جنت کے لیے، وہ جنت کہیں اور نہیں ملے گی. وہ جنت تمہیں مسجد میں نہیں ملے گی. وہ جنت اگر ملے گی تو وہ تمہیں ماں کے قدموں میں ملے گی. میرے نبی نے ماں کے رتبے کو کتنا بلند کر دیا. آج کل ہم اپنی بیٹیوں کی کتنی تربیت کرتے ہیں. آج کل تو ہمارا معاشرہ اتنا بگڑتا جا رہا ہے، اتنا بگڑتا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر ہم کس کس بات کو بیان کریں اور کس کس دکھ کو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں. لوگ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکالتے ہیں، کسی بات پر کوئی عمل نہیں. کتنی بار آپ نے سنا کہ ماں باپ کی قدر کریں، کوئی کرتا ہے؟ کتنی بار آپ نے سنا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کوئی کرتا ہے؟ کتنی بار سنا آپ لوگوں نے کہ بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کوئی کرتا ہے؟ کتنی بار سنا کہ بیٹیوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے؟ اور آج کل تو بیٹیوں کے ساتھ اتنا ظلم، اتنا زیادتی ہوتی ہے کہ ماں باپ نے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کچھ کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ ماں باپ تو اس انداز کے ہیں کہ بیٹیوں کو کاروبار کا دھندا بنا دیا ہے. بیٹیوں کے ذریعے وہ کاروبار کرتے ہیں، پیسے لوٹتے ہیں. ایک جگہ سے کچھ کما لیا، دوسری جگہ دے دیے، وہاں سے کما لیا، اور یہ بیٹی ہے. کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اس کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ تمہاری اولاد ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے تمہیں اگر اولاد کی نعمت دی ہے، اس کی اچھی تربیت کرو. جب تک یہ بالغ نہیں ہوتی ہے تب تک اس کو دین کی تعلیم سکھاؤ، اس کو دین سکھاؤ، اس کو دینی تعلیم دو. اور جب یہ بالغ ہو جائے تو کسی نیک گھر میں اس کا رشتہ کر دو. اس کو کاروبار مت بناؤ. آج کل لوگوں کو کچھ ہوتا ہے، لاؤ بھائی 2 لاکھ، لاؤ بھائی 3 لاکھ، لاؤ بھائی 4 لاکھ. کیا کرنا ہے آپ نے یہ لاکھ لے کے؟ تم نے کل قیامت کے مرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جا کر حساب نہیں دینا ہے. کب تک اس دنیا میں جیتے رہو گے؟ کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ آخر آئے گا وہ کون سا دن جس میں ہم سدھریں گے؟ یار بہت تقریریں سن لی، ہم نے بہت کچھ کر لیا، لیکن کون سا دن آئے گا جس میں عمل کریں گے؟ کب آئے گا وہ وقت جب ہم عمل کریں گے؟ کہ جب ہمارے پاؤں قبر کے اندر چلے جائیں گے تب عمل کریں گے؟ جب ہماری سانس رک جائے گی تب عمل کریں گے؟ کہ ہمارے اوپر جب کفن اوڑھ دیا جائے گا تب عمل کریں گے؟ لوگوں، اس زندگی کو آپ یہ مت سمجھو کہ یہ زندگی جو ہمیں کسی نے دی ہے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے. یہ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. یہ نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے. اگر اس پر عمل نہیں کرو گے اور کل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. آج انسان لا علمی اور جہالت کی وجہ سے اتنا پیچھے چلا گیا ہے. انسان بس یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن رب کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ اے نوجوان، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نوجوانی دی گئی ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا؟ کیا مالدار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے رب نے دولت دی ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں جہاں چاہوں گا وہاں خرچ کروں گا؟
اور نہیں رب کہتا ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان کیا تو یہ سمجھتا کہ تو بیکار پیدا کیا گیا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، رب کہتا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ او انسان، اگر تو اتنی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تجھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ذرہ برابر اگر تو بھلائی کرے گا تجھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک سانس کر رہا ہے تو میں دعوت قبول کروں گا، لیکن میری 3 شرطیں رہیں گی۔ کتنی شرطیں رہیں گی؟ 3 شرطیں رہیں گی۔ ان 3 شرطوں کی وجہ سے میں تیری دعوت قبول کروں گا۔ صاحب خانہ نے کہا حضور مجھے وہ سب شرطیں منظور ہیں۔ اس اللہ کے ولی نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب میں تیرے گھر میں آؤں گا تو میں جہاں پر چاہوں گا وہاں پر بیٹھوں گا، میں جہاں پر چاہوں گا وہاں پر بیٹھوں گا۔ اس صاحب خانے کا حضور مجھے یہ شرط منظور ہے۔ صاحب خانہ نے سوچا کہ شاید یہ اللہ کا نیک بندہ یہ کہے گا میں کہیں سائڈ میں کمرے بیٹھا دوں گا تو میرے پاس کہیں کمرے میں کسی اکیلے کمرے بٹھا دوں گا۔ پہلی شرط ہو گئی۔ دوسری شرط اس اللہ کے ولی نے کہا کہ تیرے گھر میں آنے کے بعد میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، کھاؤں گا۔ صاحب خانے کو حضور مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ تیسری شرط اس اللہ کے نیک بندے نے یہ رکھی جب کھانا کھا لیں گے اس کے بعد میں جو تجھے کہوں گا وہ تجھے کرنا پڑے گا۔ یہ 3 شرطیں اس اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی نے رکھی۔ پہلی شرط جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، دوسری شرط جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، تیسری شرط جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ دعوت کی تاریخ متعین ہو گئی۔ اس صاحب خانہ نے ایک اہتمام کیا اور پورے گاؤں اور بستی کے لوگوں کو بلایا، کہا کہ او بستی والوں آج میرے گھر میں ایک نیک بندہ آ رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب گھر میں کوئی نیک بندہ آئے، کوئی اللہ کا ولی آئے تو مہمان نوازی کرنی چاہیے، کیونکہ نیکوں کے آنے سے برکتیں آتی ہیں، نیکوں کے آنے سے رحمتیں آتی ہیں، اور مہمان تو ویسے بھی رحمت ہے۔ اس صاحب خانہ نے پورے محلے والوں کو دعوت دی اور پورا اہتمام اور انتظام کیا، یہاں تک کہ وہ اللہ کا نیک بندہ جب قریب آیا پورے لوگوں نے استقبال کیا کہ اللہ کا نیک بندہ آیا۔ جب وہ اللہ کا نیک بندہ گھر کے قریب آیا، جب سب لوگ بیٹھے، اب وہ صاحب خانہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ نیک بندہ کہاں پر یا خدا کا ولی کہاں پر بیٹھے گا، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ آیا، وہ جہاں پر لوگوں نے جوتے اتارے تھے وہ نیک بندہ آ کر وہاں پر بیٹھا۔ کیونکہ جو نیک اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو عزت اور بے عزت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصود تو خدا ہوتا ہے، ان کا مقصود تو خدا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عزت کرسیوں سے نہیں ملتی ہے، عزت عہدوں سے نہیں ملتی ہے، عزت اگر ملتی ہے وہ تو رب کو راضی کرنے سے ملتی ہے، عزت اگر ملتی ہے تو نبی کو راضی کرنے سے ملتی ہے، عزت دنیا کے ڈنڈوں میں نہیں رکھی ہے، عزت مالداری میں نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت تو اللہ دیتا ہے، عزت دنیا والے نہیں دیتے ہیں۔ وہ اللہ کا نیک بندہ ان جوتوں میں بیٹھ گیا۔ صاحب خانے کا حضور یہ تو ہمارے بڑی زیادتی ہوئی، یہ تو میرے لیے بے عزتی ہے، لیکن شرط تھی منظور کرنی پڑی۔ وہ نیک بندہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دسترخوان لگ گیا، دسترخوان پہ طرح طرح قسم قسم کے کھانے لگ گئے۔ اب اس صاحب خانے کا حضور کھانا تناول فرمائے۔ جب کھانے کی باری آئی اس اللہ کے نیک بندے نے اپنے ٹوٹے ہوئے بیگ میں ہاتھ ڈالا، گلڑی میں ہاتھ ڈالا، وہاں سے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا نکالا اور اس کو کھانے لگا۔ صاحب خانے کا حضور میں نے اتنی محنت کی ہے، کئی دنوں سے محنت کر رہا ہوں اور میں نے یہ کھانا آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا میری شرط تھی جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، شرط تھی۔ صاحب خانہ مجبور ہو گیا اور لوگ اس کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ جب کھانے کے بعد فارغ ہو گئے اس نیک بندے نے کہا او لوگوں اب تو کھانے سے فارغ ہو چکے ہو نا، لاؤ ایک تندور لایا جائے۔ جب تندور لایا گیا اس کے اندر آگ لگائی گئی اور اس تندور کے اوپر ایک توے کو رکھ دیا گیا، اس کے بعد اس توے کو بالکل آگ کی طرح گرم کیا گیا۔ اس کے بعد اس اللہ کے نیک بندے نے کہا او لوگوں تم نے ایک وقت اللہ کی یہ نعمتیں کھائی ہے، اب تم میں سے ایک ایک شخص کھڑا ہو جائے اور اللہ کی ایک وقت کی کھائی ہوئی نعمتوں کا حساب اس دنیا کے اس تندور پر
گرم ہوئے، جو توا گرم ہوا اس پر چڑھ کر حساب دے۔ ان لوگوں نے کہا حضور ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ ہم اس تندور پر کھڑے ہو کر اس ایک وقت کے کھانے کا حساب دے سکے۔ اس نے بندے نے کہا لوگوں، جب تم اللہ کی ایک وقت کی کھائی ہوئی نعمتوں کا حساب اس دنیاوی آگ کے تپتے ہوئے توے پر نہیں دے سکتے ہو تو بتاؤ پھر کل قیامت کے دن اللہ کی پوری زندگی میں کھائی ہوئی نعمتوں کا حساب کیسے دے سکتے ہو؟ لوگوں، ہم یہ سوچتے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کہ ہم یہ سوچتے کہ ہم دنیا میں جو چاہے وہ کریں اور ہماری طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے، قبر کے اندر عذابات ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگوں، آج بھی موقع ہے، آج بھی مہلت ہے، ہم اس رب کو راضی کریں۔ وہ رب بڑا کریم ہے، وہ رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اگر اس رب کی بارگاہ میں کوئی شخص 30 سال 40 سال 50 سال گناہ کر کے اس رب کی چوکھٹ پر آتا ہے، رب یہ نہیں کہتا کہ 40 سال تو میری نافرمانی کرتا رہا، بلکہ رب کہتا بندے تو نے 40 سال میری نافرمانیاں کی ہے یا پوری زندگی تو نے میری نافرمانی کی ہے، لیکن آخر میں آیا تو میری چوکھٹ پر ہی ہے۔ رب وہ 40 سال کے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ او انسان، کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کیا ہے؟ تو اپنے کریم رب کی بارگاہ میں آ جا، رب تجھے بخش دے گا، رب تیری مغفرت کر دے گا۔ لوگوں، آج وقت ہے، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں، اور آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں کہ ہم کتنے نیک کام کرتے ہیں، ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں۔ ہماری زندگی اور ہماری آج تک عمر اتنی ہوئی، بتاؤ کہ ہم نے کتنے مدارس بنائے، ہم نے کتنی مسجدیں آباد کی، ہم نے کتنی بیواؤں کے گھروں کو آباد کیا، ہم نے کتنی مسکین اور یتیموں کے گھروں پر ہم نے چھتیں ڈال دی، ہم نے کتنے بے سہاروں کو سہارا دیا، ہم نے کتنی نبی کی سنتوں پر عمل کیا، ہم نے کتنے جو اللہ کے کام کیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہماری زندگی اگر گزرتی ہے تو دنیاوی دھندوں میں، اگر گزرتی ہے تو اپنے کام کاج میں، بتاؤ ہمارے رزق کا مالک کون؟ ہم ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارے رزق کا مالک، روزی دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، اولاد کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ ہمارا جو مقصد تھا رب کو راضی کرنا، ہم نے وہ مقصد چھوڑ دیا جو ہمارا مقصد نہیں تھا۔ جو رب نے جس چیز کا وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں روزی دوں گا، ہم اس کے پیچھے لگ گئے، ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا۔ اس لیے لوگوں، او میرے نوجوان، میں اپنے نوجوان سے کہتا ہوں، اگر تجھے اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے اگر تجھے طاقت دی ہے، کیا تو نوجوان یہ سوچتا ہے کہ تجھے اس نوجوانی کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا نوجوان میرا یہ سمجھتا ہے کہ میں طاقت والا ہوں، قوت والا ہوں، میرے اندر ہمت ہے اور میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ اور نوجوان، تیری ایک ایک نوجوانی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا، اور ایک ایک جوانی کو جو گزارتا ہے اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ نوجوان، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اگر کل تجھ سے یہ پوچھا گیا نوجوان کیا تو نے بلال کی جوانی کو نہیں پڑھا تھا؟ نوجوان، کیا تو نے امام حسین کی جوانی کو نہیں پڑھا تھا؟ نوجوان، کیا تو نے امام حسن کی جوانی کو نہیں پڑھا تھا؟ نوجوان، کیا تو نے حضرت بلال جو تیری طرح جوان تھے، وہ مکہ کی تپتے ہوئے ریت پر جب ان کو لٹایا گیا اس نبی کے دین کے لیے، ان کی کھال اتر گئی، ان کی چربی پگھل گئی، لیکن انہوں نے نبی کے دامن اور نبی کے دین کو نہیں چھوڑا۔ جوان، تو بتا تو نے دین پر کتنا عمل کیا؟ بتا تو نے زندگی کو کتنا نبی کے سیرت میں اپنایا ہے؟ نوجوان، کل تجھ سے پوچھا جائے گا، نوجوان بتا کیا تو نے زندگی کو اسکول اور کالج کے گیٹ کھٹکھڑانے تو نہیں لگا دیا؟ اور نوجوان، تو نے اس نوجوانی کو موبائل فون پہ، فیس بک اور واٹس ایپ پہ تو نہیں گزار دیے؟ نوجوان، تو نے اپنی نوجوانی کہاں گزار دیا؟ اور آج کل کچھ نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں، ادھر سے سنتے ادھر سے نکالتے ہیں، لیکن نوجوان، یہ دنیا
سن رہی ہے، یہ درخت سن رہے ہیں، یہ مسجد سن رہی ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ تمام چیزیں ہماری گواہ بن رہی ہے اس وقت۔ لیکن نوجوان کل جب تو قیامت قبر کے اندر چلا جائے گا، اور قرآن پاک میں رب فرماتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، جب کل ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے اور ہمارے نام اعمال ہمارے سامنے آئے گا، میرا یہ نوجوان اس وقت دیکھے گا، میرا یہ بزرگ، میرا یہ مسلمان اس وقت دیکھے گا کہ میرے عمل میرے سامنے آ گئے ہیں، اس وقت وہ رب سے کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، او میرے مولا آج مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، مولا میں دنیا میں جاؤں گا، میں وہاں پر صدقہ بھی کروں گا، وہاں میں نیک بھی بنوں گا، وہاں میں اچھے کام بھی کروں گا، لیکن رب کہے گا، رب قرآن پاک میں رب نے فرما دیا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت آتی ہے تو نہ پھر وہ ایک لمحہ پیچھے جاتی ہے نہ ایک لمحہ آگے جاتی ہے۔ اس لیے میرے نوجوان یہ باتیں اور ہم جو دنیا کے اندر جو کر رہے ہیں یہ ہمیں کل قیامت کے دن اور جب ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے اس وقت ہمیں یہ باتیں یاد آئیں گی، لیکن اس وقت موقع نہیں ہوگا، اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں ضرورت ہے ہم نبی کے دین کو اپنائیں، ہم نبی کی سیرت کو اپنائیں۔ اور میرے نوجوان اپنی طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے اخلاق کے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے اندر جو اخلاق اپناؤ۔ آج کل ہماری دنیا کے اندر کیا ہے، ظلم بڑا بڑھ رہا ہے، بڑی زیادتیاں اور ظلم اور تشدد اتنا بڑھ رہا ہے کہ ہر طاقت والا کمزور پر ظلم کر رہا ہے، ہر بڑا عہدیدار نیچے والے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، بیواؤں پر ظلم، یتیموں پر ظلم، مسکینوں پر ظلم، بیچارہ جو تھوڑا سا کمزور ہو گیا اس پر ظلم، پڑوسیوں پر ظلم، اور جو تھوڑا سا زیادہ بولتا ہے وہ تو اپنی زبان کو کنٹرول ہی نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے میری زبان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور نوجوان اور میرے انسان، اگر دنیا میں تیری زبان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے لیکن قبر تیار ہے جو تیری زبان کا مقابلہ کرے گی، قبر تیار ہے جو تیری جوانی کا مقابلہ کرے گی، قبر تیار ہے جو قوت، جو تیری طاقت اور تیری قوت کا مقابلہ کرے گی، وہ مٹی تیرے جسم کے لیے تیار ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنے اندر اخلاق، اپنے اندر نرمی، اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کریں اور میرے نبی کی سیرت کو پڑھا کریں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اخلاق سے اس دین کو پھیلایا ہے، اور ہمارے نوجوان کے اندر، یہ ہمارے مسلمان کے اندر اگر آج اخلاق آ جائے، آج نرمی آ جائے تو ہم اپنی نرمی کے ذریعے سے آج بھی ہم دنیا پر حکومت قائم کر سکتے ہیں، دنیا میں حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب آپس میں اتفاق رہے گا، جب آپس میں اتحاد رہے گا۔ لیکن یہ اتفاق اور یہ اتحاد کس سے آئے گا؟ یہ صرف نبی کی سیرت کو اپنانے سے آئے گا، اپنے اندر نرمی پیدا کرنے سے آئے گی۔ میرے آقا کریم کتنے اخلاق مند تھے، میرے نبی کی سیرت اور میرے نبی کا طبیعت کیا تھی۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے سناتا ہوں، مشکات کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جب میرے آقا کریم غزوہ احد کے اندر چلے گئے، اور یہ غزوہ احد یہ اسلام کی دوسری جنگ ہے، جب جنگ کے اندر ایک طرف دشمنان اسلام کا لشکر تھا، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا، جب مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام پر حملہ کیا، اور ایک شخص کہ جس کا نام عتبہ بن ابی وقاص تھا، اس نے دور سے 4 پتھر ہاتھ میں لیے، اور پتھر ہاتھ میں لینے کے بعد اس نے دور سے میرے آقا کریم کے چہرے انور پر پتھر پھینک دیے، اور ان پتھروں کی وجہ سے وہ میرے آقا کریم کے دندان مبارک پر لگا کہ جس کی وجہ سے 2 اوپر والے دانت اور 2 نیچے والے دانت زخمی ہو گئے۔ اور لوگوں، میرے آقا کریم نے اس دین کے لیے، اس امت کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ جب میرے آقا کریم کے دونوں دندان مبارک شہید ہو گئے اور ہونٹ مبارک سے خون بہنے لگا، جب میرے آقا کریم کے ہونٹ مبارک سے خون بہنے لگا، حضرت ابو ہریرہ آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور میرے نبی، اور کائنات کے نبی، ادعو علی المشرکین، آپ ان مشرکین کے لیے بددعا فرمائے، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے کہا، حضور
ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ میرے نبی نے کہا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، میرے نبی نے کہا او ابو ہریرہ میں دنیا میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں تو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے نبی نے ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی، بلکہ میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میرے نبی نے کہا اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ لوگوں وہ تو ہمارا نبی تھا جو رات بھر اس امت کے لیے مغفرت کی اور ہدایت کی دعائیں کرتا تھا، لیکن آج یہ امتی اس نبی کی کتنی سنتوں پر عمل کرتا ہے، ہم نے نبی کی کتنی سنتوں کو اپنایا ہے، ہم نے اس نبی کی شریعت کو کتنا زندہ کیا ہے۔ لوگوں آج ضرورت ہے کہ ہم اس نبی کی سیرت کو اپنائیں۔ آج یہ عہد کر لیں اور میرا نوجوان بھی عہد کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم نبی کی کسی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، رب کو راضی کریں گے۔ اور آپ مجھے بتائیے اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے میرا نوجوان گناہ کرتا ہے، بتا تیری جوانی کب تک رہے گی؟ کب تک ہے ہماری یہ جوانی؟ کب تک ہے ہماری یہ عمر؟ کب تک ہم اس دنیا میں جیتے رہیں گے؟ کب تک ہم اس دنیا میں گنڈا گردی کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اس دنیا میں اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کیا نوجوان سوچتا ہے کہ اس کو مرنا نہیں ہے؟ نہیں، نوجوان مرنا ہے، اور ایک دن ہمیں اس نبی کے سامنے اپنے چہرے کو لے کر جانا ہے۔ اب آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں کہ مرنا تو ہے نا، جانا تو ہے نا اس اللہ کے پاس، حساب تو وہاں پر دینا ہے نا۔ لیکن آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں کہ جب ہم نبی کے سامنے چہرہ لے کر جائیں گے، جب قبر میں انسان کو اتارا جائے گا، اس میں جو تیسرا سوال ہوگا وہ ہوگا یہی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اس وقت نبی کا چہرہ دکھایا جائے گا۔ نوجوان بتا اس وقت کیا جواب دے گا؟ ہمارے پاس کون سا جواب ہوگا؟ اس وقت رب کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ او بندے، او میرے بندے، آج تو اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، آج تو خود ہی تجھے پتہ لگ جائے گا کہ تو نے کتنے نیک کام کیے، کتنے اچھے کام کیے ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس لیے آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ کرتے بھی ہیں تو کیا گناہ کر کے ہم زمین کو چین دیں گے؟ کیا گناہ کر کے ہمارے گناہ کی وجہ سے آسمان پھٹے گا؟ کیا ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے رب تو اللہ الصمد ہے، وہ ذات تو بے نیاز ہے، ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے دین میں کوئی نقصان نہیں آئے گا، شریعت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آپ کے گناہ کرنے سے زمین میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آسمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کے گناہ کرنے سے سورج میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ رب کی زمین بڑی وسیع ہے، یہ آسمان بڑا بلند ہے، لیکن اگر نقصان ہے تو اپنا ہی ہے، کسی کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، برا کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے۔ اب انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تو وہ اپنی عقل سے سوچے، اگر میں گناہ کرتا ہوں، رب کو ناراض کرتا ہوں، اس میں کسی کا نقصان نہیں، مجھے اپنا ہی نقصان ہے، تو وہ انسان کیسا عقل مند ہے؟ اس کو کون عقل مند کہے جو اپنا نقصان کرے، اپنے آپ کو ذلت میں ڈالے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، بلکہ آؤ ہم رب کو راضی کرتے ہیں، آؤ ہم دین کے کام کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے آپ کی مسجد کا یہاں پر کام چل بھی رہا ہے، یہاں پر پہلے کچھ سوال آئے ہیں تو ان سوالوں کو میں جواب دیتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام پڑھنا کیسا ہے اور اعلیٰ حضرت کہنا کیا ہے؟ پہلا سوال دیکھیے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان یہ ایک بہت بڑے عالم اور ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور آج اگر ہمارے اس دھرتی پر
اگر اہل سنت والجماعت کا اگر نام ہے اور اسلام اور باطل کو اگر پہچانا گیا ہے تو وہ انہی کے ذات کے ذریعے سے پہچانا گیا ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے صحیح کی اور باطل کی پہچان کروائی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو یہ کہنا سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی ذات پر سلام ہو۔ تو سلام یہ ایک دعا ہے، اور ہم جو آپس میں سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی ایک دعا ہے۔ تو ہم یہ دعا کسی کو بھی ہم دے سکتے ہیں، ہم کسی پر بھی سلام کر سکتے ہیں، اور جو علماء پر ہم سلام کرتے ہیں کہ فلاں عالم پر سلام ہو، یا اعلیٰ حضرت پر لاکھوں سلام، یا فلاں عالم پر لاکھوں سلام، یہ بھی ایک دعا ہے۔ تو ہم دعا کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب جو ہم سلام میں صبح فجر میں یا بعض پروگراموں کے بعد جو سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج، بلکہ یہ ایک دعا ہے۔ جو ہم آپس میں سلام کرتے ہیں یہ بھی ایک دعا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، خطبے کی اذان کہاں دی جائے؟ خطبے کی اذان مسجد کے باہر ممبر کے سامنے، سنت یہ ہے کہ ممبر کے سامنے مسجد کے باہر اذان دی جائے۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے، لیکن بعض مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صف میں دیتے ہیں، تو یہ درست بلکہ مکروہ ہے، تحریمی، قریب حرام، یعنی حرام کے قریب ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے جب بھی خطبے کا اذان دی جائے تو خطبے کی اذان ممبر کے سامنے مسجد کے باہر دی جائے، جی مسجد کے دروازے پر، مسجد کے باہر، کیونکہ دروازہ مسجد سے باہر ہی ہوتا ہے، تو مسجد کے دروازے پر دی جائے، ممبر کے سامنے، یا اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھا سیدی، دوسرا یہ ہے کہ ہم سوال کرنے والا جس کا درس اس کا سوال ہے یہ ہے کہ اعلیٰ صحابہ کے بغیر کوئی ہم کسی کو نہیں مانتے، تو ہم اعلیٰ درجے کو اعلیٰ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو لفظ سید یہ عربی کا لفظ ہے، اور سید کا معنی آتا ہے سردار، آفیسر، بڑا، سمجھا ہے؟ تو سید جو ہم کہتے ہیں، جو آل رسول ہیں، ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے آل رسول، عربی میں جو ہے آل محمد، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، سمجھا؟ تو ان کے لیے جو عربی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے آل محمد۔ تو سید کا معنی جو ہے وہ سید جو آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے۔ سید ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے امام صاحب ہمارے سید ہیں، سید کا مطلب ہمارے سردار ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے امام مولانا اقبال صاحب ہیں ہمارے سید، سید کا ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ تو سید کا معنی وہ والا سیدی آل رسول کے معنی میں نہیں ہے یہ، تو ہم اس کو بھی سید کہتے ہیں، لیکن سید کا معنی یہاں پر سردار ہے۔ جب ہم یہاں پر سیدی اعلیٰ کہتے ہیں تو یہاں پر سید کا معنی یہاں پر آل رسول نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سردار کے معنی میں، امام کے معنی میں، یعنی اعلیٰ حضرت ہمارے امام ہے، بس میں اس لیے سیدی ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اس لائق ہونا بھی چاہیے، سرداری کے لائق ہونا بھی چاہیے۔ تو سید کا معنی آل رسول نہیں ہے، سید کا معنی سردار بھی آتا ہے، تو وہ سرداری کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ آل نبی کے بارے میں بھی سید کہا جاتا ہے، کسی بھی عالم کو کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے اعلیٰ، اعلیٰ کا معنی آتا ہے بلند، اعلیٰ کا معنی کیا آتا ہے؟ بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا۔ آپ مجھے بتائیے، یہاں پر آپ مقتدی ہے نا، آپ کا امام کون ہے؟ الطاف صاحب ہیں، تو یہ آپ سے اعلیٰ ہوئے نہیں ہوئے؟ اگر ہم ان کو کہیں گے الطاف صاحب جو آپ کے امام ہیں یہ اعلیٰ ہیں، تو یہ تو اعلیٰ ہے، یہ لیکن ہے کس پر؟ آپ پر اعلیٰ ہے نا، پوری دنیا میں اعلیٰ تو نہیں ہے نا۔ یہاں پر ہمارے علاقے میں ایک مفتی صاحب ہے مثال کے طور پر، تو مفتی صاحب یہاں تمام لوگوں میں اعلیٰ ہے نا، علم میں بھی اعلیٰ ہے، عمل میں بھی اعلیٰ ہے،
لیکن اب ہم نے ان کو کہا مفتی صاحب اعلیٰ ہیں، سب سے بڑے ہیں، تو سب سے بڑے کا مطلب یہ پوری دنیا میں بڑے تو نہیں، یہ تو مطلب نہیں ہے۔ اعلیٰ کا مطلب یہ تو نہیں کہ صحابہ سے بھی اعلیٰ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس قوم میں اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ کو ہم اعلیٰ کہتے، تو اعلیٰ کا مطلب یہ نہیں صحابہ سے اعلیٰ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب اعلیٰ یہ ہے کہ سنیوں میں اعلیٰ ہے، علماء میں اعلیٰ ہے۔ صحابہ سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ تو اعلیٰ ہے، اور صحابہ سے اعلیٰ پھر میرا نبی تو امام الانبیاء ہے نا۔ تو یہ صرف لوگوں کو بہکانے کی اور لوگوں کو توڑنے کی اور ان کے دماغوں میں جو ہے فتور ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ سے مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کہا تو صحابہ سے اعلیٰ ہو گئے، مطلب یہ کہ سنیوں میں اعلیٰ ہے۔ بات سمجھ گیا آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے؟ ٹھیک ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور صحابہ کا جب بھی جمعہ ہوتا رہا، احادیث میں یہی ہے۔ اس ٹائم مؤذن کون تھے؟ حضور کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جتنے بھی صحابہ احادیث کے اندر ہے، جتنے بھی مؤذن رہے، ان کے علاوہ جب بھی خطبے کی اذان ہوئی ہے تو وہ مسجد کے باہر ہی ہوئی ہے۔ اب ہم اپنی طرف سے تو کوئی نہیں بتایا، جو ہم نے قرآن اور حدیث میں پڑھا ہے، جو آج تک پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ بھائی نہیں خطبے کی اذان پہلی صف میں دی جائے، فاتو برہانہ، دلیل پیش کرو۔ اگر کسی کے پاس دلیل ہے قرآن سے حدیث سے کہ ممبر کے سامنے پہلی صف میں اذان دی جائے تو دلیل ہونی چاہیے نا۔ ہم تو ایک نہیں، ہم تو کئی دلیلیں دیں گے کہ سرکار کے زمانے میں خطبے کی اذان دروازے پر دی گئی، ہم دلیل دیں گے۔ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ خطبے کی اذان خارج مسجد دروازے پر ممبر کے سامنے دی جائے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے جی۔ یہ ہونا چاہیے۔ شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اذان یہ ایک اعلان ہوتا ہے، اور اس کے لیے شریعت کا یہی حکم ہے۔ مسجد نبوی کے اندر جو اذان دی جاتی تھی وہ مینار کے اوپر، اور مینار جو ہوتا ہے یہ مسجد سے خارج ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اذان دی جاتی تھی سرکار کے زمانے میں۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ اذان بھی ہمیں مسجد کے باہر ہی دینی چاہیے، جو ہم اذان نماز کے لیے، یہ بھی مسجد کے باہر ہی اس کا حکم ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے لیے حجرہ ہونا چاہیے، حجرے میں اس کی اذان دی جائے۔ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ خارج مسجد دی جائے۔ محراب بھی داخل مسجد ہے، محراب خارج مسجد نہیں ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے منتظمین کو، ائمہ کو، کہ ہم اذان بھی کوئی کمرہ بنائیں، اس میں ہم سامان بھی رکھیں جو مسجد کی حفاظت کا ہو، وہاں حفاظت سے سامان بھی رہے گا، ساتھ میں اذان بھی وہیں پر دی جائے۔ اور اس کے علاوہ اب یہاں پر مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر ہم نے یہ مسجد، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ یہاں پر ٹھنڈ ہوتی ہے، برف بھی گرتی ہے، کوہرا بھی لگتا ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ مسجد کا کافی نقصان ہوتا ہے، اور یہ چھت جو ہے لینٹر تو ویسے بھی اس میں کافی پرابلم آ جائے، تو پھر یہ اللہ کا گھر ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے آپ لوگ، ہم نے یہاں پر